بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں میرے خیال سے جو انہوں نے بات کی نا کہ کالاباغ ڈیم کو شروع دن سے متنازع بنایا گیا اور پھر حکومتیں اس کے پیچھے پڑی، جتنے بھی حکومتیں رہی سب اس کے ریسپانسبل ہے۔ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ایٹ دا سیم ٹائم جو دیگر ڈیم تھے جن پہ کوئی ایشو نہیں تھا ان پہ کام شروع کیا جانا چاہیے تھا، لیکن یہ اس کو ایشو بنا کے آئی ڈونٹ نو کہ کیا آئی پی پیز کے لیے راہ ہموار کی گئی یا جو اتنے بڑے بڑے اس کے اندر جو کمیشن کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ غریب ملک کو دیکھیں کہ تیل سے بجلی پیدا کر رہا ہے اور کوئلے پہ بجلی پیدا کر رہا ہے، جبکہ ہمارے پاس پانی وافر ہے۔ ہر سال ہمارے لوگ ڈوب جاتے ہیں، پاکستان ڈوب جاتا ہے، لیکن اس پانی سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ کہ سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ آج میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ 1500 ارب کی ضرورت ہے اس لیے ہم بادشاہ ڈیم نہیں بن رہا ہے، تو 33,000 ارب کا قرضہ جو لیا ہے شہباز شریف گورنمنٹ نے، وہ پیسے کہاں چلا گیا ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ معیشت کو مستحکم کیا گیا ہے، تو کون سی معیشت کو مستحکم کیا گیا؟ ہمیں ذرا بتائیں ذرا، کیونکہ بجلی مہنگی ہونے سے آپ کے کارخانے بند ہو رہے ہیں، آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے باہر ملکوں کے ساتھ، آپ کی ایکسپورٹ ختم ہو رہی ہے، تو آپ کے روزگار بھی ختم ہو رہی ہے، تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ کون سی معیشت آپ کی ٹھیک ہوئی ہے؟ تو یہ جو ایک نقطہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غفلت ہوئی ہے۔ آج بھی اگر بادشاہ ڈیم پہ عمران خان کی حکومت تھی، انہوں نے کام سٹارٹ کیا، اس کے ساتھ ساتھ مومن ڈیم کے اوپر کام شروع کیا۔ تو دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب نے جو بات کی ہے نا، بالکل صحیح کہا ہے کہ کالاباغ ڈیم بھی بننا چاہیے تھا، لیکن کسی حکومت نے جو ٹیکنیکل ایشوز تھے، جو ٹیکنیکل چیزوں پہ تنازع تھا، اس کی طرف کوئی بھی نہیں آیا۔ تو یہ جب آپ کے دور میں جب بھاشا ڈیم بن رہا تھا تو اس میں پی ایس ڈی پی میں کتنے فنڈز مختص ہوتے تھے اور کتنا % اس میں کام بڑھا شوکت صاحب؟ دیکھیں مجھے ایگزیکٹلی، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا آپ اس پہ بات کریں گے، ایگزیکٹلی فگر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، ابھی کافی عرصہ ہو گیا، لیکن کیونکہ آپ نے کہا کہ ہمارے دور میں خان صاحب نے کہا تھا کہ اس پہ کام زیادہ ہونا چاہیے، تو ہی واز فوکسڈ۔ نہیں، کام زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کام شروع تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو زمینوں کے پیسے تھے وہ ہمارے دور میں ہوئے ہیں نا، آپ کو سارا پتہ ہے اس چیز کا۔ جب تک آپ زمینوں کے پیسے نہیں دیں گے تو ویسے افتتاح کرتے رہنا، لیکن ہمارے دور میں یہ ہوا کہ پیسے دے دیے گئے، کام شروع ہو گیا، پھر مومن ڈیم کے اوپر کام شروع ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کالاباغ ڈیم کرتے کرتے آپ نے ملک کا وقت ضائع کیا، قوم کا وقت ضائع کیا، قوم کو تقسیم کر دیا، پھر 3 صوبوں کی قراردادیں آ گئی، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، تینوں نے اس پہ قراردادیں دی۔ علی امین کس کے نام پہ یہ بات کر رہے ہیں؟ تو جو نہیں، علی امین گنڈاپور نے صحیح کہا ہے، میں تو یہ کہہ رہا دیکھیں ڈیم کی ضرورت ہے ملک کو۔ اچھا اگر اس سے تو کوئی ڈینائی کر نہیں سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں، اور جتنا اللہ نے ہمیں کیپیسٹی دی ہے، جو دریائے سندھ جو وہاں سے شروع ہوتا ہے گلگت سے، کتنے زیادہ اپرچونٹیز ہیں ہمارے لیے، کتنے ڈیم اس کے اوپر بن سکتے ہیں، سوات پہ کتنے ڈیم بن سکتے ہیں، یہ جو کابل ریور ہے جاتا ہے نوشیرہ تک، کتنے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے ڈیم کے پیچھے پڑتے ہیں لیکن چھوٹے ڈیم ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ کرنا چاہیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بڑا، اچھا چھوٹے ہم بنا نہیں سکتے، چھوٹے کے لیے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بڑے ڈیم کی ہم متنازع کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ایشو بنا ہے نا، میرے خیال سے ابھی تک بہت سارے ایسی چھوٹے ڈیم ہو سکتے تھے جو بنا کے ہم فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کے اپنے جو ٹرانسمیشن لائنیں ہیں وہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے وابڈا کے ساتھ، تو آپ کی تو سیریسنس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ شہباز شریف، صرف شہباز شریف حکومت کی بات کر رہا ہوں، ہمارے اوپر 77,000 ارب کا قرضہ ہے پاکستان کے اوپر، اس میں سے 33,000 کا قرضہ اس حکومت نے لیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 1500 ارب روپے نہیں ہے ڈیم بنانے کے لیے۔